اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور یہ در حقیقت انتہائی مسلمانوں کے لیے پریشانی، انتہائی مصیبت کا وقت تھا کہ ایک طرف انہیں اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑ رہا تھا، اپنا سب کچھ، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اور خاص طور پر وہ خانہ خدا جو روئے زمین میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا گیا، یعنی حرم کعبہ کو چھوڑ کر مسلمانوں کو وہاں سے رخصت ہونا اس لیے ضروری تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی۔ ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق اس کو برداشت کر سکتا ہے، طاقت سے ورا ہو گیا تھا، طاقت سے زائد ہو گئی تھی ان کی ظلم و زیادتی، جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کیا ہے، صحابہ کرام پہلے تو حبشہ کی طرف کچھ صحابہ ہجرت کر کے گئے، بعد میں کثیر صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اور جب بھی ہجرت کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پہ یہی ہجرت مراد ہوتی ہے، کیونکہ صرف صحابہ تشریف نہیں لے گئے بلکہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ، نبی برحق، نبی آخر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے، اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑا۔ تو یہ ہجرت کا سال ہمیں اس حوالے سے خاص طور پہ کیا ہے، وہ اہم واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ سکون سے ہمارا آج سجدہ ریزی کرنا، آج اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی، آپ کے صحابہ کی، تابعین کی، اہل بیت اطہار کی، تبع تابعین کی، صالحین امت کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں، اس کا احساس کیا ہے ہمیں یہ دلاتا ہے۔ ورنہ سال کا جو کیلنڈر اسلامی بنایا جا رہا تھا تو اور بھی بہت سے واقعات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کیا ہے اسلامی کیلنڈر کو مقرر کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو انہوں نے کیا ہے عیسائی تاریخ کا مرکز بنایا، اسی لیے اس تاریخ کو عربی میں میلادی کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو انگریزی تاریخ آج کل استعمال میں ہوتی نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کے حساب سے ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے الگ الگ مذاہب میں، الگ الگ زبانوں میں کیا ہے الگ الگ کیلنڈر ہوتے ہیں، ان کے اسلامی مہینے ہوتے ہیں، سنسکرت کے مہینے الگ ہیں سال کے، ان کے نام الگ ہیں۔ اسی طرح آپ کیا ہے ایرانی مہینے دیکھیں گے تو پرانا جو قدیم ایران تھا اور وہاں کے جو باشندے تھے ان کا کیلنڈر الگ ہے اور ان کے مہینوں کے نام الگ ہے۔ ایسا بہت ملے گا آپ کو، اگر اس پر آپ تحقیق کریں، دیکھیں تو بہت کچھ ملے گا۔ تو ہر ایک جو سال منتخب کرتے ہیں، اپنا کیلنڈر بناتے ہیں، کسی نہ کسی مناسبت سے کیا ہے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، لیکن جب اسلامی کیلنڈر کو مقرر کیا گیا تو خاص طور پہ ہجرت کے واقعے کو کیا ہے اس کا مرکز کیوں بنایا گیا؟ یہ اسی لیے بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کو زندگی بھر اس بات کا احساس رہے کہ انہیں جو دین ملا ہے، انہیں جو اسلام ملا ہے، انہیں جو ایمان ملا ہے، وہ ایسے ہی آسانی سے نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں ہیں۔ کیونکہ جب کسی قوم کو کسی چیز کے ماضی کا احساس رہتا ہے کہ کتنی محنتوں کے بعد یہ چیز اس تک پہنچی ہے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، تاکہ مسلمان ہمیشہ اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے اسلام کی قدر کریں، اور ہر طرح کے گمراہ ٹولوں سے، ہر طرح کی گمراہیوں سے اپنے کو، اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک پیغام ہے ماہ محرم الحرام کا اور ہجری سال کے آغاز کا۔ اور دوسری چیز آپ کو ماہ محرم الحرام میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے، اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو بہت سی مناسبتیں کیا ہے اس مہینے سے جڑی ہوئی۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، خلیفہ دوم اور خسر پیمبر، داماد علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت جو ہے اہل سنت کی کثیر کتابوں کے مطابق
آپ کی جو شہادت ہوئی، ایسے تو آپ پر حملہ جو ہے مسجد میں ہوا، مدینہ شریف کی مسجد میں ہوا، حالت نماز میں آپ کو کیا ہے زخمی کیا گیا ذی الحجہ کے بالکل آخری ایام میں، اور آپ کا وصال جو ہوا وہ ایک محرم الحرام کو، محرم الحرام کی 1 تاریخ کو کیا ہے آپ کا وصال ہوا۔ تو محرم کی پہلی تاریخ ہی ہمیں شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ پھر خاص طور پہ پوری دنیا میں ایسے تو بہت سی مناسبتیں ہیں محرم کو، حضرت آدم کی پیدائش کی مناسبت ہے محرم کو، جنت کی تخلیق کی مناسبت ہے محرم کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودھی پہاڑ پر جا کر لگی، طوفان نوح سے کیا ہے اس کشتی کو نجات ملی، وہ بھی محرم میں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ واقعہ بھی محرم میں ہوا۔ تو بہت سی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو وہ بھی محرم میں ہوئی، بہت سی مناسبتیں ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے ان ساری مناسبتوں پر اپنا رنگ چڑھا دی، اور وہ ہے حضرت امام عالی مقام کی شہادت۔ اہل بیت رسول کے عظیم شخصیت اور پیارے آقا علیہ السلام کے دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت امام حسین جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، دین حق کی بقا کے لیے وقت کی ظالم حکومت کا بالکل خیال نہیں کیا، آپ نے اسلام اور اسلامی اصولوں کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور کسی بھی حیثیت سے کیا ہے اہل باطل کو اہل حق پر غالب آنے کا موقع آپ نے فراہم نہیں کیا، اور آپ کی وہ عظیم قربانی پیش آئی۔ آپ کے سامنے آپ کے احباب شہید کر دیے گئے، آپ کے سامنے آپ کے بچے شہید کر دیے گئے، آپ کے سامنے آپ کا کنبہ شہید کر دیا گیا، بالآخر آپ بھی بے شمار زخموں سے چور چور ہو کر کیا ہے آپ کی بھی شہادت واقع ہوئی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب محرم آتا ہے تو سیدھا سیدھا ذہن ایک مسلمان کا جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ذی الحجہ ہم گزر کر آئے ہیں، ذی الحجہ سے حضرت عثمان غنی کی شہادت آپ کو ملتی ہے۔ محرم شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ کے اختتام سے لے کر محرم کے آغاز تک آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ملتی ہے۔ پھر عشرہ آتا ہے، پہلا عشرہ محرم کا یوم عاشوراء آتا ہے، تو وہ عظیم قربانیاں آپ کو کیا ہے سامنے نظر آتی ہیں، جنہوں نے جو دنیا کوئی ایسے ویسے ہمارے آپ کے جیسے کیا ہے معمولی دنیا کے اندر مشغول رہنے والی شخصیات نہیں تھی۔ جو کربلا میں حضرت امام حسین اور امام حسین کے جو ساتھ تھے وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں، علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، علم قرآن میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، ان سے بڑھ کر قرآن کے معنی کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، تقویٰ شعاری میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا، کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی تھی۔ پورے اہل زمانہ پر کیا ہے آپ کو فوقیت حاصل تھی، آپ کی برتری کو تمام اہل تقویٰ اہل ایمان کیا ہے آپ کی برتری کو تسلیم کرتے تھے، ایسی انتہائی مقدس شخصیت۔ پھر نسبت نواسہ رسول ہونے کی نسبت آپ کو حاصل ہے، پھر ایسے ہی نہیں بلکہ کیا ہے آپ انتہائی محبوب پیارے آقا علیہ السلام، انتہائی محبوب۔ اب اس عظیم شخصیت کی قربانی، اس عظیم شخصیت کی شہادت، تو یہ کوئی معمولی شہادت تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عظیم واقعات ماہ محرم الحرام میں ہیں، اور یہ عظیم واقعات بار بار کیوں جب محرم آتا ہے تو اسی مناسبت سے کیا ہے کیوں اس کو یاد دلایا جاتا ہے، کیوں اس کو پڑھا جاتا ہے، کیوں اس کو بولا جاتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے سبق ہے، ایمان کا سبق ہے، اس میں عمل کا سبق ہے، عقیدے کا سبق ہے، اس میں دنیا کی فانیت کا سبق ہے، اس میں دنیا کتنی معمولی ہے اور دنیا کیسی ہے، اور دنیا کے مسائل کیا ہوتے ہیں، دنیا کی پریشانیاں اہل حق کے لیے کیسے ہوتی ہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کی شہادت کو، آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کو، آپ دیکھیں نواسہ رسول نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کو، کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ کیسی شخصیات تھی اور کیسا معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے، اہل حق کے ساتھ کتنی پریشانیاں کتنی مصیبتیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بدعتی فرقے ہیں ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، سب ہے، اہل حق کے لیے کام کرنے کی پابندی ہے، اہل حق کے لیے وسائل کی پابندی ہے،
اہل حق کے لیے کیا ہے؟ تعاون کی پابندی ہے، اہل حق کا کوئی ساتھ دینا نہیں چاہتا، اہل حق کے ساتھ قدم ملا کر کیا ہے چلنا آج بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہے نا بطور سبق کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں کچھ باتیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں خراج عقیدت کے طور پر، کیونکہ حضرت عمر فاروق کی زندگی جو ہے ایک وسیع باب ہے۔ ہم اس کو کیا ہے تھوڑا کر کے پڑھیں تو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں، لیکن جمعہ کی اس مختصر سی نشست میں کیا ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کیا ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یوم عاشورہ کی اہمیت میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی، اللہ آپ کو اور ہم کو سلامت رکھے، تو اگلی نشست جب ہوگی تو انشاءاللہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے نا تفصیلی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق کون ہے؟ یہ حضرت عمر فاروق یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم علیہ السلام کی آغاز میں دعوت کو قبول کیا۔ حالانکہ شروع میں آپ بھی مخالف تھے۔ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا کا بڑا اثر ہوتا ہے، جھوٹ جو بولا جاتی ہے، تہمتیں جو لگائی جاتی ہیں نا، اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکے کے رہنے والے تھے، لیکن مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈا پھیلائے ہوئے تھے اس کا اثر آپ پر بھی تھا۔ آپ بھی اللہ کے رسول کے مخالف ہوئے تھے، آپ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھئی اللہ کے رسول کی جو بات ہے نا وہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا، پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں ان دونوں میں سے جو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور اس میں آپ نے حضرت عمر کا نام لیا، اور ابو الحکم جسے دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے اس کا نام لے کر کیا ہے اللہ کے رسول نے، پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے مولا ان دونوں شخصیات میں سے جو تیرے پاس محبوب ہے اس کے ذریعے کیا ہے اسلام کی شوکت بڑھا، اسلام کی عزت بڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو ہدایت دے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول بھی کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو یہ بتا بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دو شخصیت کو پیش کر کے فرمایا تھا ان میں جو محبوب ہے، تو اللہ نے فرمایا ان میں عمر میرا محبوب ہے، ان میں کیا ہے عمر میرا محبوب ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے، اسباب بنے، جیسا کہ آپ نے بارہا سنا پڑھا ہوگا کہ آپ کی بہن جو ہے وہ آپ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ چلا، پھر ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد اس واقعے نے حضرت عمر فاروق کو بڑا متاثر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، آپ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ 40ویں مسلمان ہیں، یعنی آپ کے اسلام میں داخل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو اسلام کا جو پہلا قافلہ تیار ہوا تھا نا اس کا 40واں عدد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق سے پورا ہوا، 40واں عدد حضرت عمر فاروق سے پورا ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے حوالے سے پہلے ہی پیارے آقا علیہ السلام پیشن گوئی فرمائے۔ آقا نے اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے محبت کے ساتھ کہ ہر صحابی جو ہیں وہ پیارے آقا کے مرید ہیں، اور حضرت عمر جو ہیں وہ پیارے آقا کے مراد ہیں، پیارے آقا کے مراد ہیں، یعنی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ تو کس کے لیے مانگا ہے؟ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے۔ اور ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آپ دیکھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد سے وہ مکے کی زندگی ہو ہجرت سے پہلے کی، پھر مکے کے بعد مدینے میں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں آپ کی جو مدنی زندگی ہے اس کو دیکھیں آپ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور خلافت کے بعد کے دور میں آپ دیکھیں، پھر آپ جب خلیفہ بنے، آپ جو خلیفہ بنے، ان سارے مرحلوں میں دیکھیں اللہ کے رسول کی اس دعا کو کیا ہے
آپ اپنی آنکھوں سے کیا ہے مجسم صورت میں پوری ہوتی ہوئی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ جب اسلام قبول کیے تو مسلمانوں میں بڑی ایک تقویت پیدا ہو گئی، مشرکین مکہ میں کیا ہے خوف، ایک ہیبت پیدا ہو گئی، کیونکہ اب مسلمانوں کے صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم صحابی آ گئے تھے، ایک حضرت حمزہ جنہیں اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کا بھی لقب اسد اللہ ہے، اور سید الشہداء ہیں آپ، یعنی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کے سردار، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت جو ہے وہ غزوہ احد میں ہوئی، آپ، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ، یہ دونوں شخصیات کے اسلام میں آ جانے سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک تقویت پیدا ہو گئی، ایک قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے عطا فرما دی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا پوری ہوئی جس میں آقا نے فرمایا تھا کہ اللہ اسلام کو کیا ہے فلاں یا فلاں میں سے جو تیرے پاس محبوب ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ پھر جب آپ مسلمان ہوئے تو ہر پہلو، ہر جگہ، ہر گھڑی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ وابستہ رہے، صبح شام سائے کی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے انتہائی محبوب صحابہ میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ ساری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب، وہ خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، وہ عام حالات ہوں، سفر کے حالات ہوں، وہ میدان جنگ کا موقع ہو، آپ اگر کتابیں اٹھائیں گے اور اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ جنگ کے میدان میں ہے، آزو بازو کون ہے، تو آپ کو ایک طرف حضرت عمر فاروق نظر آئیں گے، ایک طرف حضرت صدیق اکبر نظر آئیں گے، ایک طرف حضرت علی نظر آئیں گے۔ تو یہ چنندہ صحابہ ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آقا علیہ السلام کی ساری زندگی آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری میں پیش رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دی حضرت عمر فاروق نے۔ اپنی ہر خواہش کو کیا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے آپ نے قربان کر دیا، ہمیشہ اسلام کے بارے میں سوچا، ہمیشہ اسلام کی تقویت کے لیے آپ کوشش کرتے رہے، وہ دور رسالت کا معاملہ ہو یا عہد رسالت کے بعد عہد خلافت کا معاملہ ہو، ہر دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پیارے آقا علیہ السلام کے دین کے لیے پوری جستجو کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے والی شخصیات میں سے ایک۔ اگرچہ کہ لوگوں نے آپ کی شہادت کے بعد، اسلام کے دشمنوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، بہت سی غلط باتیں آپ کی طرف منسوخ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جن چنندہ صحابہ کی پاک بازی کو اپنی زبان سے بیان فرمایا اور جن کی عظمتوں کے لیے قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے آیتیں نازل فرمائیں، ان شخصیات میں سے ایک حضرت عمر ہے۔ چنانچہ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، سورۃ البینہ پارہ نمبر 30 کی آیت شریفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ اللہ کی عطاؤں سے راضی ہے، اللہ کے فضل سے راضی ہے، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جزا، یہ فضل انہی کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، یہ آیت جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نازل، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جن سے میں راضی ہوں۔ جب اللہ ان سے راضی ہے اور کوئی اگر ان سے ناراض ہو تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کی جماعت وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور ان میں سر فہرست جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، عثمان ذی النورین کا ہے، مولا علی مشکل کشا مولا کائنات اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ کے رسول کی صحبت بھی حاصل ہے، اور بزبان نبوت اللہ کے رسول نے خود ان کی عظمتوں کو اپنی امت کو سمجھائے، اپنی امتوں کو سمجھائے۔ الگ الگ موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی، حضرت صدیق اکبر کی، حضرت مولا کائنات کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ بخاری اور مسلم اہل سنت میں انتہائی معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں، معتبر کتابیں مانی جاتی ہیں۔ میں بار بار اہل سنت کا حوالہ اسی لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جب محرم آتا ہے تو آپ کو رافضی مقرر بھی ملتے ہیں،
ہم اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کے بڑے چاہنے والے ہیں. جو بھی علی کا نام لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا ہے، جو بھی حسین کا نام لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ان بزرگان دین کا نام لے کر کیا ہے صحابہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے باضابطہ کیا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم سیکھا ہوا نہیں ہوتا، ہمیں معلوم ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ حضرت علی کا تعریف، حضرت علی کی شان بیان کر رہا ہے تو یہ ہمارا ہی ہوگا. اور حضرت علی کی شان بیان کرنا ایک مومن کا ایمانی حق ہے ہو، لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کرنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام سے دشمنی رکھنے والوں کا طریقہ ہے. تو آپ اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں گے، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں مجھے کیا ہے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں نے پیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، اور پینے کے بعد جو بچا تھا وہ عمر کو دیا، جو بچا تھا وہ میں نے عمر کو دیا. یہ خواب آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ خواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، کیونکہ نبی کا خواب کیا ہے وہی ہوتا ہے. خود قرآن سے، قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا، کیا خواب دکھایا؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے ہوئے خواب دکھایا، تو ذبح کرنے کے لیے جانا پڑا. ہم اگر خواب دیکھیں کہ ہم اپنے خواب میں ہے نا اپنے کسی عزیز کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑ کر کے آئے ہم ذبح کرنے لے جائیں، کیونکہ ہمارے خواب کی تعویل ہوتی ہے. مگر نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ وحی الہی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے اور نبی میں فرق یہ ہے کہ بخاری کی ایک روایت موجود ہے، پیارے آقا نے فرمایا تم سو جاتے ہو تو سو جاتے ہو، میں سوتا بھی ہوں تو میرا دل نہیں سوتا. تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تو پیغمبر کا جو دل ہے نا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، ہمیشہ متقیز رہتا ہے. حالت بیداری میں بھی ان پر وحی آتی ہے، حالت نیند میں بھی ان پر وحی آتی ہے. ان کے لیے دونوں معاملات ایک جیسے ہیں. اسی لیے جنت اور دوزخ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، کچھ ایسے بھی ہیں حالت خواب میں دکھائے گئے. بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتب احادیث میں بے شمار مثالیں اس حوالے سے آپ کو مل جائے گی. تو پیارے آقا کا خواب ہے. پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے کیا ہے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، دودھ کا پیالہ دیا گیا، اور میں نے پیا، اس کو پی کر جو اس میں بچا تھا اس کو میں نے کسے دیا؟ عمر فاروق کو دیا. تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نماز فجر کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور اپنا خواب بھی بیان کرتے تھے. کبھی کسی کا خواب ہے تو سن کر اس کی تعبیر بھی بیان کرتے تھے. کتب حدیث میں مستقل محدثین نے کیا ہے کتاب الرؤیا کے نام سے الگ ابواب قائم فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو سننے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کی تعویل کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس کی تعویل علم ہے. اس کی تعویل کیا ہے؟ اس کی تعویل علم ہے. یعنی پیارے آقا کو خواب میں یہ دکھایا گیا اور پیارے آقا نے برملا یہ اعلان کیا کہ مجھے جو علم ملے گا اس علم کی برکت جو ہے وہ عمر فاروق کو بھی نصیب ہو. اسی طرح ایک خواب بخاری اور مسلم میں پیارے آقا علیہ السلام کا مروی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خواب میں کچھ لوگ دکھائے گئے اور ان کے جسم پر لباس تھا، کچھ کا سینے تک تھا، کچھ کا اور تھوڑا، کچھ اتنے میں عمر گزرے اور ان کا ایک لباس اتنا لمبا تھا کہ کھینچ کر جا رہے تھے، لباس کو کھینچ کر جانا پڑ رہا تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس کا مطلب دین ہے، اس کا مطلب دین ہے. یعنی خواب میں جس کے بارے میں جتنا لباس مجھے دکھایا گیا اتنا اس کا دین کا معاملہ ہے، اور عمر کا دین جو ہے وہ مکمل ہے، عمر کا جو دین ہے وہ کامل ہے. تو حاضرین محترم اعزائے گرامی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آقا علیہ السلام جو ہیں ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، باغ میں داخل ہونے کا دروازہ بند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں کیا ہے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. تو آقا علیہ السلام نے جو ہے طویل حدیث پاک ہے، اس میں حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی فضیلت ہے، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، مولا کائنات وغیرہ کے لیے بھی
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار دروازہ کھلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آقا نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو کیا ہے جنت کی بشارت دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ وہ کون تھے آنے والے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ زبان رسالت سے آپ کے جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا، زبان رسالت سے آپ کے جنتی ہونے کا اعلان ہو گیا، جنت کی بشارت آپ کو دے دی گئی۔ اسی طرح آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں بیک وقت ایک مجلس میں آقا نے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا کہ فلاں جنتی ہے، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، ابو طلحہ جنت میں۔ اس طرح آقا نے 10 صحابہ کے نام گنائے، عشرہ مبشرہ کے نام سے جو اہل سنت میں مشہور ہے نا، یہ 10 صحابہ وہ ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور یہ بھی فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں ہے، اور جو زمین آسمان کے وزیر ہیں وہ جبرائیل و میکائیل ہیں، زمین کے جو وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، ابو بکر و عمر ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے آپ دیکھیں، محدثین نے یہ بات بیان فرمائی ہے بعض روایات کی روشنی میں کہ انسان کو جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے وہ وہی مدفون ہوتا ہے، انسان کو جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے، یعنی اس کا پتلا، اس کا خاک، جس خاک سے وہ بنتا ہے نا اسی خاک سے۔ آپ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے اندر جو پیدا ہندوستان میں ہوئے، کبھی ہندوستان سے باہر جانے کا انہوں نے سوچا ہی نہیں، کسی بہانے سے اللہ نے ان کی خدمت جگا دی، عمرہ کے لیے کیا ہے وہ حرمین شریفین چلے گئے، حج کے لیے وہ حرمین شریفین چلے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں وہ کبھی جنت البقیع میں، کبھی کیا ہے جنت المعلیٰ میں کیا ہے ان کی تدفین عمل میں لائی جاتی ہے۔ کیسے پہنچے، یہ کیسا انتظام ہوا؟ تو اس کے حوالے سے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں بعض روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے وہی وہ مدفون ہوتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہمیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جس مٹی سے بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مٹی سے حضرت فاروق اعظم کو، عثمان ذی النورین حضرت عمر فاروق کو بنایا اور حضرت صدیق اکبر کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آج بھی کیا ہے وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور ہر جانے والے کو پہلے حضرت پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا پڑتا ہے، پھر حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان بارگاہ میں کیا ہے سلام پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ انتہائی آقا علیہ السلام سے آپ کی قربت، آپ کا تعلق، آپ کی جو پیارے آقا کے لیے آپ کے دل میں جو محبت تھی اس کو کیا ہے قدرت کی طرف سے ظاہر کیا گیا، اللہ کی جانب سے کیا ہے اس کا اظہار صبح قیامت تک بولنے والے اپنے دل میں کچھ بھی رکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جائیں گے انہیں صدیق اکبر کو دیکھنا پڑے گا، فاروق اعظم کو دیکھنا پڑے گا، فاروق اعظم کو دیکھنا پڑے گا۔ آج تک کیا ہے ایسا ہی نظام ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں بدلی لیکن پیارے آقا سے شیخین کا جو تعلق ہے وہ کبھی نہیں بدلا۔ اسی لیے اہل سنت کی پہچان بتائی گئی، پرانے دور سے اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ تفضیل الشیخین، یعنی حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی فضیلت کو ماننا، وحب الختنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد کے ساتھ محبت کرنا، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے حضرت مولا کائنات، اور المسح علی الجوربین، اور اپنے جوربین پر مسح کرنا، اپنے جو اس کے پیتابے ہوتے ہیں نا موزے اس کو کہتے ہیں چمڑے کے، اس پر کیا ہے مسح کرنا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ تو اہل سنت کی پہچان میں کیا ہے شیخین کی فضیلت بھی ہے اور ختنین کی کیا ہے محبت بھی ہے، ختنین کی محبت بھی ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی اور انہوں نے دین کے لیے بڑی محنتیں کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ نے کوششیں کی بہت، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی، اور اپنی دور خلافت میں تو حضرت
صدیق حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تو رہتی دنیا تک کے لیے ہر ایک پہلو میں تعلق رکھنے والے آدمی کے لیے ایک پیارے آقا کی عملی زندگی کا عملی نمونہ اگر ہم پیش کر سکتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کی زندگی کو سامنے رکھ کر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ایک معلم کی حیثیت سے دیکھیں، آپ ایک حاکم کی حیثیت سے دیکھیں، آپ ایک محدث کی حیثیت سے دیکھیں، آپ ایک دین کے رہبر کی حیثیت سے دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کی زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی۔ اور یہی عمر فاروق جب دور خلافت میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بڑی وسعتیں عطا فرمائی اور مسلمان دور دراز تک پھیلتے گئے اور ہر نیا خطہ جو ہے وہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا رہا، اور اہل باطل کے دلوں میں ایسا رعب تھا کہ حضرت عمر فاروق میدان میں نہیں رہتے تھے، وہ تو مدینے میں رہتے تھے۔ حالت ایسی تھی، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق کا لباس ایسا تھا کہ آپ کے لباس میں 12 پیوند لگے ہوئے رہتے تھے، چمڑے کے 12 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ ہوا امیر المومنین۔ پھر یہ ابتدائی زندگی کا واقعہ نہیں، آپ کی عمارت کا واقعہ ہے۔ جب آپ خلیفہ تھے تو اس وقت آپ کے لباس کا عالم یہ تھا، یعنی انتہائی سادہ لباسی آپ کی یہ تھی، لیکن دشمنوں کے دلوں میں آپ کا ایمانی رعب ایسا تھا، ایمانی خوف ایسا تھا کہ دشمنوں کی بڑی بڑی مجلسوں میں جب عمر فاروق کا نام آ جاتا تو ہیبت پیدا ہو جاتی۔ اور کیوں نہ ہو، پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی تو بیان فرمائی، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اے عمر، جس راہ سے تم چلتے ہو شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے، جس راہ سے تم چلتے ہو شیطان اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ آج بھی کسی شیطان ہی کو کیا ہے عمر فاروق کے ذکر سے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والے کو جب بھی حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا جاتا ہے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اتنی عظیم شخصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب اور رشتے میں بھی آپ آقا علیہ السلام کے سسر ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کی صاحبزادی ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ داماد ہیں حضرت علی کے بی بی ام کلثوم جو آپ کی صاحبزادی ہے، ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اور اتنی عظیم شخصیت اور ایسی شخصیت کا کیا ہوا صاحب، کچھ سازش کرنے والوں کی طرف سے ایسا ہوا کہ بالکل ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں نماز فجر کے لیے آپ پہنچے مصلی پر۔ جیسے ہی آپ مصلی کے پاس پہنچے اور آپ نے کیا ہے اللہ اکبر کہہ کر کیا ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے پہلی رکعت کا آغاز کیا تھا تو دشمن نے آپ پر حملہ کیا اور زہریلی چاقو سے کیا ہے آپ پر وار کیا گیا۔ جیسے ہی آپ زخمی ہو کے گر گئے، دوسرے صحابی آگے بڑھے، نماز کو مکمل کیا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام، پھر حضرت عمر فاروق کو اپنے گھر لے جایا گیا۔ 2-3 دن تک آپ کیا ہے بقید حیات رہ کر کیا ہے بالکل آخری ذی الحجہ میں آپ کا وصال ہوا، اور محرم کی پہلی تاریخ کو غالباً کیا ہے آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ اور آپ دعا کرتے تھے ایک دعا، مرنا تو برحق ہے مگر آپ کی دعا یہ تھی کہ مولا مجھے شہادت کی موت دے۔ آپ کی دعا تھی اللہم ارزقنی الموت فی سبیلک وببلد حبیبک۔ آپ کی دعا میں 2 خاص چیزیں تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے مولا شہادت کی موت دے، مگر وہ موت شہادت کی ہو، دیار نبی سے کیا ہے دور بھی نہ ہو، موت آئے تو مدینے میں آئے۔ تو اللہ نے آپ کو شہادت بھی دی اور مدینے میں مرنا بھی نصیب کر دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ پہلو رسول میں کیا ہے آپ کو دفن ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، تفصیلاً ہمیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ان کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی قربانیاں دینے کے بعد ہمیں قرآن ملا ہے، کتنی قربانیاں دینے کے بعد ہمیں مسجدیں ملی ہیں، کتنی قربانیاں دینے کے بعد آج ہم اطمینان سے کیا ہے نماز پڑھ سک رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں حضرت عمر فاروق کی مرکت پر نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔